السلام علیکم، میں آپ کا سجاد گجر۔ آج ہم بات کریں گے بڑے بھائی پہ۔ بڑا بھائی کس طرح اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کا خیال کس طرح رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے۔ جب تک باپ ہے تو اس وقت تک تو باپ کا سایہ ہے، باپ ہی ہر چیز کرتا ہے۔ لیکن جب باپ نہیں ہوتا اس وقت جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا، وہ باپ کا رول ادا کرتا ہے۔ اپنی ساری خوشی، اپنے سارے جذبات، ہر چیز وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ اس وقت اپنی خوشی بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے صرف چھوٹے بہن بھائی نہیں بن جاتے، اس کے بچے بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے ان لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ جیسے ماں باپ نہیں کہتے کہ ہم نہ یہ بچے میرے کامیاب ہو جائیں تو میں خوش ہوں، یہ بچے میرے اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں میں خوش ہوں، یہ اپنی فیملی میں ایڈجسٹ ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں تو میں خوش ہوں۔ اسی طرح ہی بڑے بھائی کا بھی خواہش ہو جاتی ہے کہ میرا چھوٹے بھائی بہن جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اچھے لیول پہ چلے جائیں۔ یہ آپ کے بڑے بھائی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اس کا صرف ذمہ داری وہ پوری نہیں کرتا، اس کی خواہش بن جاتی ہے، اس کا ایک شوق بن جاتا ہے، اس کا ایک مقصد بن جاتا ہے کہ میں چھوٹے بھائیوں کا بہنوں کا خیال رکھوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا شوق ہے۔ اس کا ایک کہتے ہیں نا زندگی کا ٹارگٹ ہی بن جانا، اس کا ٹارگٹ ہی وہ بن جاتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھوں۔ تو چھوٹے بھائی بھی پھر اسے والد کی مانند سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں وہ بڑا بھائی نہیں ہے، ہمارا والد ہے۔ اس کا ہر حکم، اس کی ہر خواہش، ان کی ہر بات ان کی ماننا ان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی نہیں، ہمارے باپ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو بڑا بھائی بڑی قربانی دیتا ہے آپ کے لیے، بڑی قربانی دیتا ہے۔ میں اور کسی کی بات نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا۔ آج میں آپ کو اپنی حقیقت بتاتا ہوں کہ میں کیا تھا، کیا ہوں، کس وجہ سے ہوں۔ یہ میں حقیقت، یہ نہیں کتاب سے پڑھ کے یا نہیں، میں حقیقت ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں سٹارٹنگ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں، کسی اچھی پوسٹ پہ لگ جاؤں، لیکن وہ قسمت میں ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا، نہیں پڑھ سکتا اس لیول پہ جو ماں باپ نے سوچا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کا جنت نصیب عطا فرمائے والد صاحب کو، بڑے بھائی نے یہ قربانی دی۔ بڑے بھائی نے وہ سب کچھ کیا، وہ سب خوشی دی، وہ ہر چیز دی جو والد دیتا ہے۔ ہمارے لیے ہر چیز قربان کر دی، ہر ٹائم ہمیں دے دیا، ہمارے بارے میں سوچا، ہماری پرورش اچھی کی، ہماری شادیاں کی، ہمارے ٹوٹل جتنے ایکسپینس تھے انہوں نے اٹھائے، اور ابھی تک آج کی ڈیٹ تک بھی میں کہہ رہا ہوں، آج کی ڈیٹ تک بھی وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میں کیسے نہ کہوں کہ بڑا بھائی باپ کی مانند نہیں ہوتا۔ مجھے اس سیٹ پہ، اس جگہ پہ بٹھانے والا میرا بڑا بھائی ہے۔ میرے لیے ہر قربانی دینے والے وہ ہیں۔ مجھے کئی جگہ پہ ڈانٹ کے سمجھایا، کئی جگہ پہ پیار پہ سمجھایا، کئی جگہ پہ میری غلطی ہو رہی، میں نے غلط کام کیے، میں نے غصہ کیا، لیکن سوری انہوں نے بولا۔ کیوں؟ کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے ناراض نہ رہے۔ چھوٹے بھائی میں آکڑ تھی، جو بھی تھا وہ بات نہیں کرتا تھا کہ یہ ہے جی، وہ ہے، وہ ہے، بچہ ہے نا، ایک بچوں والا ذہن تھا۔ لیکن بڑے بھائی نے پیار سے سمجھایا، ہر لحاظ سے سمجھایا، کئی جگہ پہ سوری کی ضرورت پڑی، سوری بھی کیا۔ یہ ہوتا ہے بڑا بھائی، جو کیونکہ ہر حال میں وہ فیملی کو جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے۔
اس کی قربانی صرف بھائیوں کی نہیں، اس کی قربانی پھر فیملی کو، ساری فیملی کو جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے. جیسے والد کی ہوتی ہے نا خواہش کہ میری ساری فیملی جڑ کے رہے، ایک چھت کے نیچے رہے، اسی طرح ہی بڑے بھائی نے قربانی دی. انہوں نے اپنی خواہش، اپنے شوق چھوڑ کے ہم بھائیوں پہ وہ شوق قربان کیے کہ میرے فیملی، میرے بھائی سیٹل ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں، پیار محبت سے رہیں. یہ انہوں نے قربانی دی. ہم کچھ بھی نہیں تھے، زیرو تھے. آج شکر الحمدللہ اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا ہے، عزت، شہرت، پیسہ، ہر چیز ہے، لیکن بھائی نے دیا. اوپر دینے والی رب کی ذات ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے، اللہ پاک نے بھی تو ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ اللہ پاک نہیں دے رہا، سب کچھ اللہ پاک ہی دے رہا ہے، ہر چیز اللہ پاک دے رہا ہے، لیکن ذریعہ بڑا بھائی بنایا ہوا ہے. جیسے والد بنایا ہوتا ہے، والد کے بعد بڑا بھائی تھا، تو بڑے بھائی نے ہر لحاظ سے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہر چیز ہمیں اویل دی. جو ہم نے سوچا، ایک سوچتا ہے انسان، خواہش تو بڑی دور کی بات ہے، مانگنا بڑی دور کی بات ہے، ہم نے سوچتے تھے وہ ہمارے سامنے لے آتے تھے کہ میرے بھائیوں نے یہ مانگا، یہ انہوں نے سوچا، یہ شوق ہے ان کا، انہوں نے پورا کیا. اپنا بعد میں انہوں نے سب کچھ بنایا، پہلے ہمارا بنایا، پہلے بھائیوں کا بنایا کہ میرے بھائی پہلے سیٹل ہو جائیں. بھائیوں کے کبھی مائنڈ میں یہ چیز نہ جائے کہ بھائی نے اپنا سب کچھ بنا لیا، ہمارا کیا بنایا. اس بھائی نے سب سے پہلے ہمارا بنایا، پھر اپنا بنایا. اسے کہتے ہیں بڑا بھائی، اسے کہتے ہیں والد کی جگہ لینی. انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، ہمارے لیے ہر قربانی دی. ہم اسی وجہ سے آج اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں ویڈیو بنانے کے لیے نہیں کر رہا، ایک دل سے آواز نکل رہی ہے، یہ دل کی آواز ہے. یہ نہیں کہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں دنیا کو دکھانے کے لیے، نہیں. میں سب بھائیوں سے، سب بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ والد کی مانند ہوتے ہیں، باپ کی مانند ہوتے ہیں، ان کو باپ کا درجہ دیں، ان کی عزت کریں. آپس میں 100 جھگڑے، 100 مسئلے آئیں، لیکن کبھی بھی بڑے بھائی کا دل نہ دکھائیں. ہم بھی جذباتی ہوتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑا بھائی ہمیں پیار سے سمجھاتا ہے. ہم غصہ بھی کرتے ہیں تو وہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا اس طرح نہیں. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، یہ کرو. وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا اس طرح نہیں، وہ بیٹا سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح ہی عزت دینی چاہیے، ہمیں بھی اسی طرح احترام کرنا چاہیے. تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بڑے بھائی کی عزت کریں، ان کی احترام کریں. اب بھی میں جتنی بھی تعریف کروں، جتنے بھی باتیں کر لوں، پوری رات بھی گزر جائے، پورا دن بھی گزر جائے، باتیں ختم نہیں ہوں گی. ان کی تعریف اتنی بڑی ہے. لیکن میں شارٹ ٹائم میں صرف یہی ایک چیز بولوں گا کہ بڑے بھائی کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا حکم مانیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.